ہمدرد بشر تنزی سے وفا خار ہمیں سردار منی دلدار منو تو سردار اے دوست خدا ہمدرد بشر تنزی سے وفا خار ہمیں سردار منی دلدار منو تو سردار گفتار تو نہیں مرشد نہیں گفتار تو نہیں کئی مرشد نہیں پیغام تو ظلم و مہر و صفا پیغام تو ظلم و مہر و صفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر. آج کچھ اہم باتیں ہیں جو مسان کے اوپر کچھ اس کے پارٹ ہوں گے. ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک اگر صحیح طریقے سے سنو گے، 15 منٹ نکالو گے اپنے لیے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ 15 منٹ آپ کہیں کھڑے ہو کر بھی گزار دیتے ہیں، 15 منٹ آپ لیٹ کر بھی گزار دیتے ہیں، 15 منٹ آپ کھانا کھا کے بھی گزار دیتے ہیں، 15 منٹ اگر آپ علم سیکھو گے تو اس میں آپ کو بہت نفع ہوگا. آج نہیں تو کل آپ کو اس سے بڑا فائدہ بھی ہوگا. آج نہیں تو کل آپ اس سے بہت کچھ سیکھو گے بھی. آج نہیں تو کل آپ کو ان چیزوں کا تجربہ بھی ہوگا. آج نہیں تو کل آپ کے علم میں یہ بات پختگی سے بیٹھ جائے گا ذہن کے اندر کہ بھائی اس کی علامتیں یہ ہیں. تو آج مسان کے اوپر ٹاپک ہے، کچھ حصوں میں تقسیم ہوگا، پھر اس کے علاج معالجہ کس طریقے سے کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. تو آج یہ حصہ اول ہے، اس میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں، خاص چیزیں بتاتا ہوں کہ مسان کیا چیز ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں. اور یہ کچھ ہندو جادوگروں سے بھی میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، ان کی علامتیں، ان کے خاص چیزیں، کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں. اور وہ کیونکہ اس چیز میں ماہر ہوتے ہیں، خاص طور پر مسان بیچنے کے معاملے میں ماہر ہوتے ہیں. ان کو اگوری بھی کہا جاتا ہے، ان کو تانترک بھی کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، جو ان چیزوں میں ماہر ہوتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں، زیادہ تر جو عاملین ہیں، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے. یا تو خزانوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں ساری زندگی لالچ میں آ کے، یا تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا، بس ایسے ہی اپنا گزارا کر لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دہی دینے میں. بہت سارے ایسے عاملین اس چیز پہ پریشان ہیں کہ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں، 2 مہینہ ٹھیک ہے، 1 مہینہ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہی مسائل ہوتے ہیں. تو آج ان چیزوں کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. سب سے پہلے تو عاملین کے لیے حصار و حجاب لازمی ہے. حصار کہتے ہیں کسی چیز کے اندر، کسی قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا. یعنی کہ اگر آپ کا حصار نہیں ہے تو ہر چیزوں کا اثر آپ پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب حصار آپ کا نہیں ہے تو سمجھ لو خطرے والی بات ہے. جیسے ہوتے ہیں یا بادشاہ ہوتے تھے پہلے وقت میں، یا آج کل جتنے وزیر ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کچھ خادم ہوتے ہیں ان کے پستول لے کے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں حصار کے طور پر. تو حصار ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا. شرعی طور پر جو ہم عمل کرتے ہیں یہ ہے اپنے آپ کی سپرد کرنا کہ یا اللہ آپ ہی حفیظ ہیں، میری حفاظت فرما. اسی بات ہوتا ہے حجاب. مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دشمنوں سے اللہ اوجھل کر دیں گے، غائب کر دیں گے. جو اعمال پڑھو گے وہ بھی غائب، آپ جو عمل کرو گے وہ بھی غائب. یعنی آپ کے علم آپ پر کسی چیز نہیں لگے گا، انسان کا نہ جنات، کسی چیز کا. یعنی آپ اس طریقے سے مضبوط ہوں گے
اس چیز کا اثر آپ کے علم پہ، آپ پہ اور آپ پر نہیں ہوگا، چاہے آسمانی بلائیں ہوں، زمینی بلائیں ہوں، دائیں والے بائیں والے طرف کے ہو، سامنے کے ہو، پیچھے کے ہو۔ احسار ہوتا ہے محافظ، بھائی ٹھیک ہے کسی نے آپ کے لفظ مار دیا، پھر شاید ہو سکتا ہے کہ آپ پہ حملہ کرے، آپ کا حصار کرے، مگر جو ہے حجاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر آپ کے علم، آپ عمل کا بھی، آپ کا بھی بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو نزل کر دیں گے، آپ کے علم کی حفاظت ہوگی۔ آپ کو علم کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکے گا، اس کو ختم نہیں کر، مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حصار اور حجاب میں ان کا تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری، مگر یہاں پہ موضوع مسان کے اوپر ہے تو لہذا حصار اور حوالے سے کچھ باتیں میں نے کی ہیں۔ حجاب کے الگ تعویذات ہوتے ہیں، حصار کے الگ تعویذات ہوتے ہیں، حصار کے ہوتے ہیں، حجاب کے الگ اعمال، تو بہرحال اس کے عمدہ تذکرہ کریں گے، اس پہ بات کریں گے، مگر آج کا جو موضوع ہے موضوع کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس میں ہمیں بہت چیز سیکھنے کو مل جائے۔ مسان کے حوالے سے عامل کو چاہیے کہ مسان اور آصف کا فرق اسے معلوم، سے پہلی بات معلوم ہے، اور ان دونوں کا الگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی معلوم، آصف کے لیے کیا کرنا چاہیے، مسان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا جیسے حساب میں فرق ہے تو اسی طریقے آسمان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، اور کس طریقے سے کس نوعیت سے کیا اس کے اوپر انشاءاللہ ہو رہا۔ جنات اور مسان کو عام طور پر حرکات ایک جیسے میں، جائیں بائیں گھومنا، جسم پر بوجھ ڈالنا، کپڑوں کا کب جانا، جسم پر بلیڈ کے نہ ہونا، اور بہت ساری علامتیں مشترکہ ہیں، مگر عامل کا علم ہی نہیں ہے، اور جنہیں صحیح حد تک علم ہے وہ بھی اس میں فرق سے ناآشنا ہے، یعنی فرق نہیں کر سکتا کہ بھائی وہ کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، یہ مسئلہ یا آسے کیا اس کا فرق جو ہے، ارے اندر فرق تمیز ہو ان کا میں نہیں معلوم۔ جنات ایک مستقل مخلوق ہے، جبکہ مسان کی مردے کا شیطانی رہ سکتے ہیں، کسی مردے کا شیطانی رہ سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ لوگا کہ ہندو جو جادوگر جلے ہوئے مردے کی راکھ سے جو جادو کیا جاتا ہے، پاکستان میں اکثر کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی کرتے ہیں مگر ان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ وہ مسان کسی انسان کرتے ہیں۔ باقاعدہ جس ایک جادوگر سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ان کا منتر پورا طریقہ کار سکھلایا تھا، پورا طریقہ۔ مجھے کوئی الحمدللہ جادو کے اندر جانا، میں نے ان سے یہ کہا کہ ذرا ان کے بارے میں مجھے وضاحت کر کے بتائیے ہوتا کیسے۔ تو یہ مردے کے راکھ سے ہیں، حتیٰ کہ مردے کی نکلتا ہے اس سے بھی کرتے ہیں، اور کیا ہے انسان کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، کس چیز کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے کیے جاتے ہیں، ان سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، تو یہ موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں ایک ایک بات آ جائے، اگر نہ بھی آئے تو پھر مرتبہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو اس میں مہارت ہوگی اور بہت بڑی بڑی چیزیں سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اب ویڈیو تو بنانا ہوگا 10 منٹ کا 15، اب 20 منٹ کا بنا لے تو سننے والے اتنے نہیں رہتے، اس لیے ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں، اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے، اور ہر حصے میں ایک ایک کر جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس علاج کو اور اس علاج سے تعالیٰ شفا دیں۔ اب رہی بات کچھ موٹی علامتیں ہیں جس کے جسم میں مسان نہ ہو تو دم شروع کرتی جسم میں آ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور مریض کا بدن وزنی ہو جو کہ آصف موجود بھی ہو تو بھاگ جاتا ہے، اور پھر نہیں جیسے ملکہ ہو جاتا ہے اس سے، یہ فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر، وہ بھاگ جاتا ہے۔ آصف کے لیے پڑھائی کرو گے تو بھاگ جاتا ہے، مسان ہوئی تو نکلوں گا، آپ کو جو کرنا ہے کرو، دیکھا ہوگا نا آپ اکثر دھمکیاں دیتے ہیں، مگر عاملین کو پتہ نہیں چلتا، کہتا ہے بھائی وہ تو علاج کر کر کے تک گیا ایک مہینہ، پھر اس کے بعد پھر وہی مسان شروع ہو جاتا ہے۔ مسان کو مارنے کے لیے وہ پھر زندہ ہوتا ہے، مارتے ہو پھر زندہ ہوتا ہے، وہ بنتا ہی مردے کے راکھ سے بنتا ہے، میری بات مردے کے راکھ سے بنتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جس مریض کے جسم میں مسان ہوگا دم کے دوران اس کا جسم ہلنے گا، لرزنے بھی لگے گا اور ڈولنے لگے گا۔ ڈولنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ ایک جگہ پہ ہوئے ہو اور آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، جیسے ہم نا قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے وقت ہم ڈولتے ہیں تو اس کو اور لرزنا ہلنا، مطلب اپنی جگہ پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو جیسے کسی کو جھٹکے لگ رہے ہو، تو یہ علامت اس کی ہے مسان کی۔ تو ہندو جادوگر نے مسان کے حوالے سے جو میری اس کے بعد ساتھ بات ہوئی ہے، اس نے مسان کے حوالے سے بھی کچھ وہ باتیں بھی بتا رہا ہوں
جو ہمارا تجربہ ہے میں وہ تجربہ کر رہا ہوں، مسان سے باری پن ہوتا ہے سر میں، اور مسان دو حصوں پہ اثر زیادہ کرتا ہے کہ دو حصوں پہ، ایک اس دماغ پہ اثر کرتا ہے وہ الگ ہے، اور ایک حصہ انسان کے جسم پہ گھر سے لے کر پاؤں کے ناخن مسان کی وجہ سے سب چیز۔ اب سر ہونا پہ ساری ہونا، سینے کا باری ہونا، اور سانس لینے ہونا، سینے میں درد ہونا، اور پورے جسم میں درد اس قدر ہونا، آپ کے پاؤں میں جوڑوں میں تکلیف کا ہونا، ہاتھ پاؤں میں تکلیف کا ہونا، ایسا ہوتا ہے کہ ایک قدر شدید درد ہوتا ہے کہ درد محسوس ہوتا ہے انسان کو، کانا بالکل ختم ہو جانا، اور جسم کا جیسے کہ پاؤں کا ہوتا ہے درد بھی ہے، پاؤں سوجا ہوا بھی ہے، پنڈلی جو ہے اس میں درد ہے، سوجا ہوا ہے، ہاتھ میں درد ہے، ہاتھ سوجا ہوا ہے، اور کھانے میں نہ لگنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کھانا بھی نہیں کھاتے تو آپ کا وزن ہے، تو یہی مسان کی علامت۔ مقصد یہ ہے کہ اور بھی چیزیں ہیں۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم جو ہے نا کمزور ہونے لگ جاتا ہے، بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ہے کیا۔ تو اسی طریقے سے دماغ پر جو ہوتا ہے کا نہ ہونا، آپ کو اتنی گہری کیفیت ہو مگر آپ کی نیند چاٹ ہو جاتا ہے، آپ کا نیند ختم ہو جاتا ہے، آپ نیند کے لیے تڑپتے میں بدبو میں، چاہے وہ بدبو ہو زیادہ محسوس ہونے لگے، یا بدبو محسوس ہونے لگے، یا آپ کو کسی مٹی محسوس ہونے لگے، یا کسی پاخانہ کی بدبو محسوس ہونے لگے، تو یہ بھی اس کی ایک علامتوں میں سے۔ اب آپ رات کو یہ جیسی بات ہے، آپ کا دماغ یہ وقت نہیں ہوتا، یہ سمجھو بالکل سویا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سو جاتے ہو تو قبرستان دیکھتے ہو، مرے ہوئے مردے دیکھتے ہو، کوے ہو، چپکلی کو آنکھ کو دیکھتے ہو، نالا دیکھتے ہو، گندا پانی دیکھتے ہو، تو یہ چیزیں بھی مسان علامتیں ہیں جن کو جادوگر ہوتے ہیں۔ آج کل مسلمان ہندو جادوگر تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک کر لوگوں کے مسلط کرتے ہیں، اور مسلط کرنے کے لیے ان کو کس کس عزائم سے گزرنا پڑتا ہے، کس کس گناہوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں اللہ۔ اور بچوں کا دیکھنا، یعنی اس طریقے سے کہ آنکھیں بہت روشن ہیں، یا ان کے چہرے کالے ہیں، یا پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا کوئی اس کا دیکھنا جو بالکل اس کے بال کھلے ہوئے ہوں اور دیکھ کر ہنس رہا ہو یا رو رہا ہو، اور دل کا خوف زدہ ہونا، بالکل احساس کمتری کا شکار ہونا، بھی ایک مسان کی علامت ہے۔ اور سانس لینے میں دشواری کا ہونا، یہ بھی میں نے بتایا، یہ بھی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا آپ کا ایک پاؤں جو ہے لرزنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، تو اس میں پریشانی ہوتا ہے، آپ بتائیں کہ بھائی یہ کیا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہو، یہ بھی مسان کی ایک علامت ہے۔ ایک پاؤں کا، ایک ہاتھ کا باری ہونا، یا ان کا لرزنا اور اس میں تکلیف کا ہونا، تو یہ بھی مسان کی علامت ہے۔ اور اب علاج کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہر پارٹ میں اگر ہم اس طریقے کی باتوں کو تو بتا نہیں سکتے، اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ اس کے جو جتنے 3-4 طریقے اس کے علاج کے ہیں وہ بھی بتاتا چلوں، اور ساتھ میں آپ لوگوں اس کا علاج کا طریقہ بھی ہر پارٹ میں بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی۔ اب علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کم 1 گز کے آپ کے پاس 9 کپڑے ہو، 1 گز، اور ان 1 گز میں جو 3-4 تعویذات ہیں وہ آپ کو لکھنے پہ آئیں گے انشاءاللہ آخر میں، تو وہ تعویذات اسی کفن میں لکھنا ہے۔ جہاں سے تعویذ اول ہوگا، پھر دوم ہوگا، پھر 3 4 ہوگا، یا 5 ہوگا، یا 6 ہوگا، جتنے بھی ہوں گے نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، پہلے نمبر سے آپ کو جلانا ہے مریض کے سامنے، اس کے دھوئیں مریض کو لگے، یہ لازمی ہے۔ ان کا پہلا علاج کفن والا عمل، جس میں آپ کو کس طریقے سے علاج کرنا ہے اور کیسے علاج کرنا ہے، کہ آپ کو اس کا کفن لینا ہے، یعنی 1 ہاتھ کے برابر، اپنے قلم سے اپنے تعویذات ہوں گے، اور تعویذات 3 ہو 4 ہو، لکھنے کے بعد جہاں پہ پہلا تعویذ ہے وہاں سے آپ جلاؤ گے، جلانے کے بعد کفن کو جلاؤ گے، یعنی تاکہ اس کفن کو جلاؤ گے،
اور ایک آپ کو صبح جلانا ہے، ایک رات کو جلانا ہے، پھر دوسرے دن صبح جلانا ہے، ایک رات کو، پھر تیسرے دن ایک صبح جلانا ہے، ایک رات کو جلانا ہے۔ یہ ہو گئے 6، باقی 3 رہتے ہیں۔ تو پھر ایک صبح جلانا ہے، پھر ایک رات کو جلانا ہے، پھر ایک جو بچ گیا ہے تو آپ دوسری رات یعنی رات کو جلاؤ گے، صبح نہیں جلاؤ گے، صبح ناگا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ دوبارہ مسان کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوگی، پھر مسان کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوگی۔ ایک گز میں آپ نے کو لپیٹنا ہے، آپ کو اس طریقے سے بہتر طریقے سے لپیٹنا ہے تاکہ مریض کو آسانی سے بآسانی جو ہے نا وہ کپڑا جلتا رہے اور مریض کو اس کے دھوئیں لگتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مریض مکمل طور پر صحت مند ہوگی۔ یہ مسان کا عمل ہے جو میں نے بتایا۔ دوسرا جو کیا کرنا ہے کہ بھی آپ نے یہ فلیدے جلانے کے لیے دے دیے، کفن والا فلیدے، کفن کے فلیدے اب گلے میں ڈال۔ یہ باتیں، یہ تعویذات، یہ عملیات، یہ آپ لوگ پہ کوئی نہیں بتائے گا۔ ہم نے اس سے بہترین طریقے سے اپنے اسی بڑے اعمال دیے ہیں، مگر یہ بھی بڑے اعمالوں میں سے ہیں، یعنی وہ اعمال ہے جن کے نتائج 100 میں سے 100% ہے۔ یہاں پہ ہم اتنے بڑے اعمال دے رہے ہیں، الحمدللہ اپنی کتابوں کے اندر بھی ہم نے اجازت کے ساتھ بہت بڑے بڑے اعمال لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، ان کو اس میں اجازت کے ساتھ ہر چیز، یعنی کہ اجازت، ابھی کوئی عامل نہیں ہے اس پہ شروع نہ ہو جائے، اس عمل کو نہ کرے ورنہ اس کے لیے نقصان ہے۔ جس کو حجاب نہیں کسی چیز پتہ تو پھر وہ بیچارہ اور غلط جگہوں پہ نہ پھنس جائے، تو لہذا ان چیزوں میں وہی عامل کام ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا، لائک کیا اور شیئر کیا۔ باقی ایک تعویذ ہے جو اسکرین پہ نظر آئے گا انشاءاللہ، اس تعویذ کو گلے میں پہننے کے لیے دینا ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل ہو جائے گا، کفن والا عمل جو رات کو آخری کفن رہ جائے گا، 1 گز کا، آپ اس کو جلاؤ گے مریض کے سامنے، کے بعد اس کو پہنا دو، اور وہ تعویذ بھی کفن کے اندر لکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس تعویذ کو بھی کفن کے اندر رکھ کے لپیٹ کے پھر اس کو جا کے چمڑے میں بند کر کے گلے میں پہننا ہے۔ تو لہذا یہ عمل کی ان ساتھیوں کو اجازت ہے جو سبسکرائب کیے ہوئے چینل کو، جو لائک کرتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے۔ باقی ان لوگوں کو نہیں جو حسد کی وجہ سے ویڈیو تو پورے سنتے ہیں، اتنے بد اخلاق لوگ، گرے ہوئے لوگ کہ ویڈیو کو پورا سنتے ہیں، تعویذات کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، مگر چینل سبسکرائب اس لیے نہیں کرتے کہ اس کو فائدہ ہوگا، کہ لوگ بہت سارے آئیں گے ان کے پاس۔ بھائی حسد کو چھوڑ دو، حسد کو دل سے نکال دو۔ اگر یہ حسد آپ کے دل میں ہے، دنیا کا ناکام ترین انسان آپ ہو، تو آپ بھی یہ کفن والا عمل جا کے کسی اور جس کو اجازت ہو گئی ہے لیکن جس میں حسد نہیں ہے، جا کے اپنا علاج کرو۔ آپ بھی کسی جادو سے کم نہیں لگتے، آپ بھی کسی آصف سے کے اثر سے کم نہیں لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں پر رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ان پہ کرم و رحم و معافی والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔